الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کتنی چھوٹی سی دیر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 1-2 سیکنڈ میں آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اور فضیلت کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر کتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں نعت خواں اسرائیل بھائی کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، فقیروں کو مدینے، فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی،
खुश रवैया अच्छी लगे ना सरवर अच्छी लगे मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़ कर मुझको छुए मुस्तफा की मुझको छुए मुस्तफा की चाकरी अच्छी लगी फकीरों को मदीने गले अच्छे लगे फकीरों को मदीने फकीरों को मदीने गले अच्छे लगे खुश रवैया अच्छे लगे ना सरवरे अच्छे लगे आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी 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 आशिकान मुस्तफा को आशिकान मुस्तफा को बड़ी अच्छी लगी आशिकान मुस्तफा को बड़ी अच्छी लगी फकीरों को मदीने फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी खुश रवैया अच्छी लगी ना सरवरे अच्छे लगे फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी खुश रवैया अच्छी लगी ना सरवरे अच्छी लगी माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की बार बार हाज़िरी नसीब फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का आपको एक वाक़या बताते हैं। आज भी आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आपको एक बहुत ही प्यारा वाक़या बताएंगे और इससे हमें जो बातें समझने को सीखने को मिलती हैं वो भी बताएंगे। तो जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं आप भी गौर से सुने, हो सकता है आखिर में आपसे सवाल हो जाए, और जो किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं वो भी गौर से सुने, इंशाअल्लाह आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। प्यारे बच्चों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक वाक़या सुनेंगे। एक बार कुछ यूँ हुआ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से कुछ कपड़े आए। क्या आए? कपड़े आए जिनमें ब्लैक कलर की एक छोटी सी चादर भी थी। कौन से कलर की? ब्लैक कलर की क्या थी? चादर, छोटी सी चादर थी एक।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو لاؤ. کیا فرمایا؟ ام خالد کو لاؤ. بچوں یہ ام خالد ایک چھوٹی بچی تھی جو کہ صحابیہ بھی ہیں. ان کے ابو جان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں گود میں اٹھا کر حاضر ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوٹی سی بلیک چادر اپنے ہاتھ میں لی اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے وہ چادر پہنا دی اور ان کو لمبی عمر کی دعائیں دیں. اور بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو چادر عطا فرمائی تھی اس پر گرین یا یلو کلر میں کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے. کون سے کلر میں؟ گرین یا یلو کلر میں ڈیزائن بنے ہوئے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے کہا یہ تو بہت اچھے ہیں. اس کے بعد وہ پیاری سی چھوٹی سی بچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی. کس چیز سے کھیلنے لگی؟ مہر نبوت سے کھیلنے لگی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مہر نبوت کیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے نیچے دونوں شولڈرز کے درمیان نہایتی شائنی اور نورانی گوشت کا ایک ٹکڑا تھا. اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ آسمانی کتابیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک سے پہلے نازل فرمائی ان میں یہ بات موجود تھی کہ یہ مہر جس شخص پر ہوگی وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہوں گے. تو پیارے بچوں وہ پیاری سی بچی اس مہر نبوت سے کھیلنے لگی. جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو دیکھ کر اسے چھوتے ہیں، چھیڑتے ہیں اور چٹکی سے دباتے ہیں. جب ان کے والد صاحب نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ کو ڈانٹ دیا کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس ادب سے بیٹھو. لیکن پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے اور انہیں پیار کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد صاحب کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو انہیں منع فرمایا اور کہا کہ اسے چھوڑ دو، کھیلنے دو، اسے اپنا کام کرنے دو تاکہ یہ ہم سے خوب برکتیں لوٹ لے. پیارے بچوں اس سچی کہانی سے ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تحفے دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بچوں کو بھی تحفے دیا کرتے تھے. کسی کی اچھی چیز پر اس کی تعریف کرنا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اب جو بچے یہاں پر موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں اس بات پر تو وہ بھی عمل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کسی نے نئی سائیکل لے لی، کسی نے نیا اسکول بیگ لے لیا، کسی نے کچھ بھی نئی چیز لی، نیا سوٹ پہن کر آیا ہے، تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے یا اس کو تنگ کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر دیں کہ یار آپ کا سوٹ تو اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، یا آپ کی سائیکل تو اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اس طرح بولیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی اچھی چیز پر تعریف کرتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی کی بھی اچھی چیز ہوتی، یعنی جب وہ بچی کو چادر پہنائی تو وہ اچھی چیز تھی، اس پر ڈیزائن بنے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی. اور کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے مجھ پر بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علیہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی امی کی بات نہیں مانتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اپنی امی جان سے بات کرتے ہوئے بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ یہی بچے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ایسے بچوں کو اس حدیث پاک پر ضرور غور کرنا چاہیے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں. تو پیارے بچوں، لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے سلوک کی حقدار ماں ہوتی ہے. ماں وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کے لیے بغیر کسی دنیاوی لالچ کے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ بھلائی اور اچھا سلوک کرنے سے اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں. ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو بچوں، اپنی امی کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، وہ جو کام کہیں فوراً کر دیا کریں، جو چیز کھانے سے منع کریں اس سے باز آئیں، ہو سکے تو روزانہ اپنی امی کے پاؤں دبائیں اور ہاتھ بھی چوما کریں. یوں ہمیشہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہیں اور حسن سلوک سے پیش آئیں. اللہ پاک ہمیں اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا کہنا ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج جو یہاں پر آپ نے سیگمنٹ میں آپ نے بات سنی وہ ہے اپنی امی کی بات نہیں مانتے، یعنی بچے جو ہے وہ اپنی امی کی بات نہیں مانتے. اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ ماں کیا ہستی ہے. ماں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ماں، تیری ماں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی گھر جائیں، جب بھی گھر سے نکلیں، تو اگر یہ اپنی عادت بنا لیں گے کہ اپنی امی کے ہاتھ چومیں گے اور امی سے دعائیں لے کر نکلیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں خود ہی محسوس ہوں گی کہ جب بھی آپ اپنی امی سے دعائیں لیں گے، آپ کا کوئی کام ہے، آپ کو اسکول میں یاد نہیں ہو رہا سبق، آپ کو مدرسے میں حفظ یاد نہیں ہو رہا، قرآن پاک یاد نہیں ہو رہا، تو آپ اپنی امی سے دعائیں کروائیں، اپنی امی کے پاؤں دبائیں، اپنی امی کے ہاتھ چومیں روزانہ. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ بہت ہی پیاری، بہت ہی آسان، اور روزانہ آپ 5 ٹائم اس پر عمل کر سکتے ہیں. کتنے ٹائم عمل کر سکتے ہیں؟ 5 ٹائم. زیادہ بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ 5 نمازیں ہر کسی پر، ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں. صحیح ہے؟ تو آج جو سنت ہے وہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. کیا پڑھنا؟ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے، جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ.
تو آپ نے یہ سنا کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے تو جب تک اس کا وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے کیا لکھیں گے؟ نیکیاں. کیا لکھیں گے؟ نیکیاں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا تو ہم اپنے دوستوں کو بھی بتائیں, اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, کیونکہ نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے اور فرض بھی ہے, تو نماز سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں, اور اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. یاد رکھیں کہ اگر وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تب بھی وضو ہو جائے گا, البتہ سنت پر عمل کا ثواب نہیں ملے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کل عموماً گھروں میں اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں. تو اس میں لوگ وضو بھی کرتے ہیں. ایسے اٹیچ باتھ روم میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف یا دوران وضو پڑھی جانے والی دعائیں نہیں پڑھ سکتے. جو اٹیچ باتھ روم میں وضو کرتے ہیں وہ دوران وضو یا وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دوران وضو کی جو دعائیں وہ نہیں پڑھ سکتے. صحیح ہے؟ تو پیارے بچوں, بغیر کسی محنت کے بہت سارا ثواب کمانے کا یہ بہترین اور آسان طریقہ ہے. کتنا ثواب ملے گا؟ بہت سارا ملے گا, کیونکہ جب تک آپ کا وضو رہے گا فرشتے آپ کے لیے کیا لکھتے رہیں گے؟ کہ ہم بس وضو کے شروع میں بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں اور پھر خود بخود ہمارے لیے نیکیوں کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. تو پیارے بچوں, قیامت کے دن ہمیں بہت ساری نیکیوں کی ضرورت ہوگی, اس لیے نیکیاں کمانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. نیت کیجئے کہ اب انشاءاللہ جب بھی وضو کریں گے تو شروع میں بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھیں گے. انشاءاللہ. کیا پڑھنا ہے؟ اور خود بھی پڑھنا ہے, اور اچھی بات ہے یہ تو دوسروں کو بھی بتانا ہے. کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بھی بتانا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بتانا ہے, اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے. تو انشاءاللہ جب وہ عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کڈس مدینی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈس مدینی چینل ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.